اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ہے مسلمان کی مدد کرنا. یہ جو مدد کرنا ہوتی ہے یا کسی کے رزق کا سبب بننا ہوتا ہے یا کسی کو کچھ فراہم کرنا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے کہ رزق کا جو ضامن ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اسباب کا جو ضامن ہے وہ اللہ ہے. جب اللہ والے کام اللہ کے بندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. لیکن جس زمانے میں ہم لوگ ہیں، پہلے لوگوں کے دکھوں کا بڑا خیال ہوتا تھا. یار فلاں رشتہ دار ہے، تھوڑا پریشانی میں ہے تو سب کو پریشانی ہوتی تھی. اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے حالات ایسے ہیں تو یہ حالاتوں کو سدھارتا ہی نہیں ہے، الٹا الزام اسی کے اوپر لگاتا ہے. سب سے پہلا ارشاد پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان سے کوئی دنیاوی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ جو شخص کسی مسلمان سے کوئی دنیاوی پریشانی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے قیامت کی پریشانی دور کرے گا. اب قیامت کی پریشانی کوئی ہلکی پھلکی نہیں ہوگی، سورج جیسے ہوگا جیسے یہ پنکھا ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ تانبے کی ہوگی، پیور کاپر کی ہوگی. اور پوزیشن یہ ہوگی کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. نفسا نفسی کا عالم کا مطلب یہ ہے کہ اماں ساتھ کھڑی ہوگی لیکن نہیں پہچانے گی، بابا ساتھ کھڑا ہوگا لیکن نہیں پہچانے گا، لنگوٹی یار ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں پہچانے گے. اس ٹائم اگر کام آئے گا کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی، بیمار تھا وہ، خدا نہ خواستہ اگر بیمار ہے، ہم کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی نیکی میں کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا. میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی شخص کے سر میں درد ہے اور اس کے پاس ڈسپرین گولی کے پیسے نہیں ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ اس کو، خدا نہ خواستہ کیا جو اللہ کرے کہ آپ اس کو وہ ڈسپرین لے کے دے دیتے ہیں، تو اس کے جسم کو کتنی راحت ملتی ہے. وہ جتنا بےتاب تھا درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، آپ کی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کا درد جاتا رہا یا نہیں جاتا رہا؟ دنیاوی اس کی تکلیف دور ہوئی یا نہیں دور ہوئی؟ تو ہو سکتا ہے یہی ایک نیکی جو ڈسپرین کے ذریعے آپ نے خریدی، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آ جائے اور قیامت کی بہت بڑی پریشانی آپ سے دور کر دے. اور پھر اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آسانی فراہم کرے گا. اب اللہ تعالیٰ کی آسانی کیا ہوگی؟ اگر گناہوں کے اندر پھنسا ہوا ہے تو یا اللہ میں نے تیرے بندے کے اوپر آسانی کی تھی، تو میرے اوپر آسانی کر، مجھے جنت عطا فرما. اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. بہترین. اگر آپ اب تنگ دست کے اوپر کیسے آسانی ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کسی غریب نے پیسے دینے، آپ اس کے اوپر نرمی کرتے ہو، ٹھیک ہے جی جب ہوں تو پھر دینا. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں دے سکتا بیچارہ، آپ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی تو اللہ تعالیٰ اسی ایک نیکی کے سبب بھی آپ کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن ہم لوگ اس کے الٹ چلتے ہیں. ہمارے پیسے اگر کسی امیر بندے نے دینے ہوں تو وہ پوچھے بھی صحیح، پیسے کر دو، نو 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 خیر. اس کے آگے تو ہم امیر بننا چاہتے ہیں نا، بولتے نہیں نہیں خیر ہے، میرا نظام چل رہا ہے، آپ اپنا نظام نمٹاؤ. کسی غریب نے دینے ہوتے اس کو ہم ایسی باتیں سناتے ہیں، ایسی باتیں سناتے ہیں کہ وہ مرنے کے اوپر آ جاتا ہے بیچارہ. یا جیسے کسی امیر بندے کا کوئی مریض ہسپتال میں داخل ہو جائے تو ہم لاکھ کی گتیاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں، یہ رکھو بیٹے کام آئے گی. غریب بیمار ہو جائے. کچھ دن پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، وہی کیلے کا ایک درجن لے کے جاتے ہیں اور اللہ خیر کرے جی، اللہ رحم کرے تیرے باپ کے اوپر، بس حالات بڑے مارے. وہ یار ضرورت تو ادھر تھی. یا اسی طرح امیر بندے کی شادی کے اوپر جاتے ہیں تو اچھے خاصے پیسے ڈال کے دیتے ہیں لفافے میں. غریب کی شادی پہ جائیں گے، ساتھ دوستوں کو
کو بھی لے جائیں گے، آؤ جی شادی ہے، ٹکا کے کھا کے آئیں گے اور 1000 روپے دے کے آئیں گے یا 500 روپے دے کے آئیں گے، کیونکہ امیر کی شادی کے اوپر تو اکیلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہ بنا دے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو کیوں لایا ہے، غریب نے تو نہیں کہنا بیچارے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی تنگ دست کے اوپر، کسی غریب کے اوپر، کسی فقیر کے اوپر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ تو پھر اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ حدیث کا ایسا جملہ ہے نا، اگر آپ کسی کے عیب چھپا رہے ہیں، کسی کی غلطی دیکھی، تو اللہ تعالیٰ، یہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے عیب اس دنیا میں بھی چھپائے گا اور اس دنیا میں بھی چھپائے گا۔ لیکن ہم لوگ تو کسی کا عیب دیکھ بھی لیں تو اس کو جتنے تک کسی کو بتائیں نہیں، آرام ہی نہیں آتا، ایسا کہ بتاتے ہوئے بھی کہتے ہیں بس آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کسی کو نہیں بتانا، وہ نہیں کسی کو نہیں بتاؤں، وہ آگے 10 بندوں کو بتا دو، وہ آگے 10 بندوں کو بتا دیتا ہے۔ جس شخص نے کسی کا عیب دیکھا اور اس کو ایسے پی گیا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی میں سمجھو ایک کھوئی چھٹ چھوڑی گل، اندھے کنویں میں پھینک دیا آپ نے، اگر ایسے پی گیا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، قیامت کے دن ایسا شخص گناہوں کے بڑے بڑی چٹانوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ تو جنت عطا فرمائے گا۔ کر کے تو دیکھیں نا، جنت میں جانے والی یہ نیکیاں ہیں، جنت میں جانے والی اللہ کو راضی کرنے والی یہ نیکیاں ہیں، میں نمازیں پڑھوں، قرآن شریف پڑھوں، ذکر و اذکار کروں، زکاتیں خیراتیں کروں اور لوگوں کی ٹوپی لگاؤں، لوگوں کے عیب بھی اچھالوں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلوں، اس کا مطلب ہے پھر میں کوئی اچھے ٹریک کے اوپر نہیں چل رہا۔ جو نماز، جو قرآن، جو ذکر و اذکار، جو روزے مجھے اتنا ہی نہیں سکھا سکے کہ یار بندے کی رسپیکٹ کتنی ہے، بندے کو عزت دینی کیسی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ غلط راستے کے اوپر ہوں میں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اس کو دے نا جی بریک دے دے، اس کے حصے کا روزی، اس کے حصے کی روٹی، اس کے حصے کے پیسے، اس کے حصے کی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کے اندر رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے امین ہیں، آپ کتنے پانی میں ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو بھی دینا ہے اور اس کو بھی دینا ہے، یہ تو خدا ہی ونڈ ہے، یہ تو خدا ہی تقسیم ہے، کسی کو فقیر بنایا اور کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو ایک ایک نوالے کے لیے وہ ترستا چھوڑ دیتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جب تک بھائی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو فلاں رشتہ دار تنگ دستی میں ہے، پریشانی میں ہے، اگر آپ کا دل بھی دھک دھک کرتا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی اپنی استطاعت اتنی نہیں کہ آپ اس کے لیے کرو، لیکن آپ کا دل رنجیدہ ضرور ہے کہ کاش کہ میرے پاس ہوتا، میں اس کے لیے کرتا، اس نیت کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم کسی اور کی تو مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کو تو دینا چاہتے ہیں جہاں واہ واہ ہو، جہاں بلے بلے ہو، جہاں لوگ نعرے لگائیں، لیکن اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو کسی کو بھی نہیں پوچھتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہے گا۔ اسی بات کا دوسرے ارشاد پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر نیکی ایک صدقہ ہے، ہر نیکی، اگر وہ نیکی کسی اور بندے کے ساتھ کرتے ہیں، مالی عبادت ہے آپ کی، مال دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کسی کو بھی دیتے ہیں، صدقہ تو ہے، آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن جب وہ آپ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے قریبی، اپنے رہن سہن والے بندے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ نیکی ڈبل ہو جاتی ہے، ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک صلہ رحمی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ جو پہلی حدیث تھی اس کے اندر یہ تھا کہ دنیاوی ضرورتیں آپ کسی کی پوری کر دیں، یہ نہ پوچھیں گے یہ کیا کرے گا۔ ہم لوگ تو 10 روپے بھی کسی کو دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہ یہ سگریٹ پیے گا۔ 10 روپے کی سگریٹ ہی میرے خیال ہے آج کل تو نہیں آتی ہوگی، مہنگی ہے، کسی زمانے میں 10 روپے کی آ جاتی تھی۔ اب اگر آپ 50 روپے دیتے ہیں، 50 روپے دے کے اگر آپ کیڑے نکال رہے ہیں پیچھے کے، پتہ نہیں جی یہ کیا کرے گا 50 روپے کے، 50 روپے کا وہ میرا خیال ہے پلاٹ لے لے گا،
1000 روپیہ بھی آج کل کسی کو دے دیں، 1000 روپے کی، 2000 روپے کی، عام گھر کی صبح کی افطاری اور سحری آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں اور اللہ کے نام میں دے دیتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے امید رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے مالی صدقات سب سے بہترین، مالی صدقات سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ ہم اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، جان کی صحت کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن پیسہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جب پیسہ اللہ کے نام کے اوپر دیتے ہیں تو پھر بہت ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔